بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ ہمارا اردو گرامر کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج ہم روزمرہ اور محاورہ کے اوپر بات کریں گے۔ اردو زبان سیکھنے اور بولنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ دو انتہائی اہم اور کلیدی حیثیت رکھنے والے موضوعات ہیں جن کے بنا آپ درست اردو نہ بول سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو نئے ہیں وہ سلسلہ وار تمام کی تمام ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کا ہمارے ساتھ جو جڑنے والا تعلق ہے وہ مربوط بنیادوں پر کھڑا ہو سکے۔ اچھا، آج ہم روزمرہ کے اوپر بات کریں گے۔ انگریزی میں روزمرہ اور محاورہ کو ایڈیمز اینڈ کولوکویلزم کہا جاتا ہے۔ روزمرہ کو کولوکویلزم کہا جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں روزمرہ کے اوپر بات ہوگی۔ روزمرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو رسمی انداز سے دیکھا جائے اور روایتی قسم کی تعریف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ ہم تعریف کو حصوں میں بانٹیں گے، اجزاء میں تقسیم کریں گے تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو روزمرہ کی جو تعریف ہے اس کے 3 بنیادی اجزاء ہم نے بنائے ہیں تاکہ ہم ان اجزاء کو جوڑ کر اس تعریف کو سمجھ سکیں۔ پہلے لغوی تعریف دیکھتے ہیں۔ لغوی تعریف میں روزمرہ عام بات کو کہا جاتا ہے، عمومی طرز کی گفتگو، عام بات چیت، اس کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ روز لفظ فارسی کا ہے اور مرہ عربی سے لیا گیا ہے، تو دونوں کو جوڑ کر روزمرہ بنا دیا گیا۔ لغوی معنی عام بات چیت۔ اب اصطلاح میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم اس کی تعریف کو 3 بنیادی اجزاء میں تقسیم کر دیں گے۔ ان اجزاء کو اب دیکھتے ہیں۔ مثلا پہلا جز ہم نے یہ بنایا کہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مرکب ہو، یعنی آپ کے سامنے جو آ رہا ہے روزمرہ وہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مرکب ہوگا۔ دوسرا اس کا جز کیا بنے گا کہ وہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا جو مرکب ہے وہ حقیقی اور اصلی معنوں میں استعمال ہو رہا ہوگا، اس میں مجازی معنوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرا، وہ جو استعمال ہو رہا ہوگا وہ اہل زبان کے اسلوب اور بول چال کے مطابق ہوگا۔ 3 حصے یا 3 اجزاء ہم نے الگ الگ سمجھے، یعنی 2 یا 2 سے زائد الفاظ ہیں، حقیقی اور اصلی معنوں میں استعمال ہے، اور اہل زبان کے اسلوب اور بول چال کے مطابق ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے روزمرہ۔ وہ کیا ہے؟ روزمرہ۔ اب غور کیجئے گا کہ میں تعریف کو مکمل جوڑتا ہوں کہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ یا مرکب حقیقی اور اصلی معنوں میں استعمال ہو اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو تو وہ روزمرہ ہے۔ اب ہم مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزمرہ کے خلاف اگر گفتگو ہو، یعنی روزمرہ کی رعایت نہ رکھی جائے تو جملے آپ کے خراب نہیں ہوتے، جملے درست ہوتے ہیں، جملے درست ہوتے ہیں، لیکن محققین کے ہاں، نقادوں کے ہاں وہ جملہ فنی اعتبار سے درست نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر روزمرہ کی رعایت نہیں برتی گئی تو فنی اعتبار سے وہ شکستہ جملہ ہے، یا یوں سمجھے عمدہ جملہ نہیں ہے، تو اہل زبان اس کو پسند نہیں کرتے۔ باقی گفتگو آپ کی جاری رہنی، گفتگو میں کوئی خلل نہیں آتا۔ تو ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ درست روزمرہ کیسے ہوگا اور غلط روزمرہ کیسے ہوگا۔ کچھ مثالیں میں نے لکھی ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے عام گفتگو میں آپ جملہ استعمال کرتے ہیں دروازہ بند کرو، تو آپ اگر اس جملے کو بدل دیں دروازے کو بند کرو تو جملہ پھر بھی درست ہے اور سامنے والے کو بات بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن آپ نے کو شامل کر کے اس کو روزمرہ سے ہٹا دیا۔ اسی طرح روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ اب درست جملہ ہے، ایسے ہی بولا جاتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اب یہ روزمرہ سے جملہ ہٹ گیا، لیکن جملہ بہرحال درست ہے۔ اچھا، میں بلا ناغہ اسکول آتا ہوں یا میں بلا ناغہ اسکول جاتا ہوں، اب یہ درست روزمرہ ہے، بلا ناغہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں میں بے ناغہ اسکول آتا ہوں، تو بے ناغہ کا معنی بھی وہی ہے، لیکن بے ناغہ روزمرہ میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ روزمرہ میں بلا ناغہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ جملہ کہ تم ٹھہرو میں 2 منٹ میں آیا، اب تم ٹھہرو
میں 2 منٹ میں آیا، یہ بالکل درست جملہ ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے تم ٹھہرو میں 3 منٹ میں آیا، تو بات اس کی درست ہے کہ وہ انتظار کرنے کا کہہ رہا ہے، لیکن 3 منٹ دراصل روزمرہ میں استعمال نہیں ہوتا، 2 منٹ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ درست روزمرہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی یہ کہے 2-4 روز میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ بات درست ہے، اس طرح اردو کے اندر یہ پیرایا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے 4-6 روز میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے روزمرہ کے خلاف جملہ بولا ہے۔ روزمرہ میں 2-4 روز کہتے ہیں، 4-6 روز نہیں کہتے۔ اسی طرح کوئی یہ کہے دونوں رنگوں میں 19-20 کا فرق ہے، تو اب 19-20 کا فرق یہ درست روزمرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے نہیں جی دونوں رنگوں میں 20-21 کا فرق ہے، تو فرق تو بنیادی طور پہ وہ بتا رہا ہے کہ معمولی سا فرق ہے، کیونکہ 19-20 اور 20-21 ایک ہندسے کا فرق ہے۔ اچھا، لیکن بنیادی طور پہ جو روزمرہ ہے وہ 19-20 استعمال ہوتا ہے، 20-21 سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو روزمرہ کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گفتگو روزمرہ کے مطابق ہو تو محققین کے ہاں عمدہ ترین گفتگو سمجھی جاتی ہے، اور اگر روزمرہ کے خلاف ہو تو نقاد اور محققین حضرات اس کو عمدہ گفتگو شمار نہیں کرتے، اگرچہ اردو زبان ہی رہتی، اردو زبان نہیں بدلتی، لیکن بہرحال گفتگو میں عمدگی اور چاشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اہم نوٹ ذہن نشین کر لیں کہ ہر علاقے کے اعتبار سے روزمرہ کی تعبیرات مختلف ہو جاتی ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ ہری پور کے اندر جو اردو بولنے والے لوگ ہوں ان کا روزمرہ بالکل مختلف ہو، اور اگر لاہور میں چلے جائیں تو ان کا روزمرہ الگ ہو، کراچی میں چلے جائیں جیسے کراچی والوں کی اردو ہے وہ بالکل الگ قسم کی اردو وہ بولتے ہیں، تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی، تو اس اردو میں اور ہماری اردو میں فرق ہے، تو وہاں روزمرہ الگ چل رہا ہے اور یہاں ہمارے ہاں جو اردو کا روزمرہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو امید ہے کہ یہ انتہائی بنیادی اور تکنیکی نوعیت کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو دوبارہ ریورس کریں اور دوبارہ سنیں، دہرائیں اس کو تاکہ یہ باتیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔